السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی معاملے میں حیدرآباد میں زبردست احتجاج کے بعد گرفتار ٹی راجا سنگھ نے پارٹی کی طرف سے بھیجے گئے وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے کبھی مسلمانوں پر تنقید نہیں کی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ نے پیر کو دعویٰ کیا کہ انہوں نے گوگل کی معلومات کی بنیاد پر صرف مزاحیہ اداکار منور فاروقی کی نقل کی ہے اور کبھی مسلمانوں پر تنقید نہیں کی۔ گوشہ مال حلقے کے رکن اسمبلی نے دعویٰ کیا کہ جب بھی وہ لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہیں تو یہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ لفظ مسلم مجلس اتحاد المسلمین کا حصہ ہے، اس لیے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں پوری امت مسلمہ پر تنقید کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی مسلم کمیونٹی پر تنقید نہیں کی۔ میں نے کسی کے خلاف کبھی ذاتی تبصرہ نہیں کیا۔ میں تو ہر موقع پر ایم آئی ایم کے مظالم اور اس کی کٹر حامی ٹی آر ایس کو بے نقاب کرتا رہا ہوں۔ ٹی راجا سنگھ، جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبینہ طور پر توہین آمیز تبصرے کرنے کے الزام میں انسداد حراستی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد جیل میں ہیں، وہ بی جے پی کے ذریعے جاری کردہ وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب دے رہے تھے۔ انہیں اسی دن پارٹی سے معطل بھی کر دیا گیا تھا جب حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بی جے پی کے سابق ترجمان نپور شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس کو دہرایا تھا، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ساتھ ایک سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ اب بعد میں انہیں بی جے پی نے معطل بھی کر دیا تھا۔ وہیں بی جے پی ڈسپلنری کمیٹی کے سیکریٹری اوم پاٹھک کو اپنے جواب میں سنگھ نے اس میں وعدہ کیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے پارٹی کی بے عزتی ہو۔ ویسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح کے ان کے بیانات سامنے آتے رہے تھے، ماضی میں کئی طرح کے ان کے بیانات سامنے آئے تھے۔ یو پی میں الیکشن کے دوران بھی انہوں نے کئی طرح کی شرانگیز بیان بازی کی تھی۔ اس کے بعد حیدرآباد میں بھی ان کے کئی سارے بیانات فیس بک پر ان کے مسلمانوں کے خلاف وائرل ہوتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے۔ ویسے ملک میں جس طریقے سے نفرت انگیز تقاریر کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے ہندو راشٹر کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف نسل کشی کی کال کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے جو واقعات جو لگاتار پیش آ رہے ہیں اس سے ملک کا ماحول خراب ہو ہی رہا ہے۔ وہیں اب سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے کہ اس طرح کی جو نفرت انگیز تقاریر ہیں وہ ملک کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں اور انہیں روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ چیف جسٹس یو للت اور جسٹس رویندر بھٹ کی بینچ نے ایک عرضی کی سماعت کرتے ہوئے یہ بیان دیا، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ حکومت اس طرح کی تقاریر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ گزشتہ روز کی سماعت میں درخواست گزار ہرپریت منصوخانی ذاتی طور پر پیش ہوئے۔ الزام لگایا کہ 2024 کے جنرل اسمبلی انتخابات سے قبل پہلے بھارت کو ہندو راشٹر یا ہندو قوم بنانے کے لیے نفرت انگیز تقاریر دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نفرت انگیز تقاریر ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات کہی کہ ایک پارٹی نے کشمیر فائلز کو فلم کو فنڈ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت بھی ہیں کہ اسے کس طریقے سے فنڈ کیا گیا اور پھر اسے کس طریقے سے ٹیکس فری بنایا گیا۔ وہیں درخواست گزار نے کہا کہ منافرت والی تقریر کی نمائندگی کا ذکر پہلے بہت سے وکلاء اور 76 وکلاء نے سابق سی جے آئی یمنا سے کیا تھا تاکہ از خود اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے خلاف کارروائی کی تحقیقات کی جائے، لیکن ابھی تک جو ہے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس معاملے میں عدالت نے ابتدائی طور پر یہ کہا ہے کہ نفرت انگیز تقریر کے اس طرح کے واقعات میں فوجداری قانون کی معمول کی کارروائی شروع کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون اس میں ملوث ہے اور کون نہیں ہے۔ وہ گیا نویں مسجد معاملے میں آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور عدالت مبینہ کاربن ڈیٹنگ سے متعلق عرضی پر اپنا فیصلہ آج سنا سکتی ہے۔ مسجد کے وضو خانے سے برآمد ہونے والے مبینہ شیو لنگ یا فوارے کی کاربن ڈیٹنگ کرانے کی ہندو فریق کی عرضی پر سماعت مکمل ہونے کے بعد ضلع جج نے فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ وہیں عدالت کو اس عرضی پر جمعہ یعنی کہ 7 اکتوبر کو فیصلہ سنانا تھا، تاہم اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ ہندو فریق کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت اس معاملے میں کچھ وضاحت چاہتی تھی اور مسلم فریق کا جواب سننے کے بعد
فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ وہیں اس معاملے میں مدعی 4 خواتین نے کاربن ڈیٹنگ یا کسی اور جدید طریقے سے سروے میں پائے جانے والے مبینہ شیولنگ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایک مدعی راکھی سنگھ نے کاربن ڈیٹنگ کی مخالفت بھی کی ہے۔ وہیں مسلم فریق نے بھی جواب داخل کر کے کاربن ڈیٹنگ کی مخالفت کی ہے۔ خیال ہے کہ ہندو فریق نے دعویٰ کیا تھا کہ مسجد کی احاطے کے ویڈیوگرافی سروے کے دوران وضو خانے کے قریب احاطے سے مبینہ شیولنگ برآمد ہوا ہے۔ وہ ہندو فریق اسی کاربن ڈیٹنگ کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ وضو خانے سے جو چیز برآمد ہوئی ہے وہ شیولنگ نہیں ہے بلکہ ایک فوارہ ہے۔ وہیں سپریم کورٹ منگل کو عبادت گاہوں کے ایکٹ 1991 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کرنے والا ہے۔ 9 ستمبر کو چیف جسٹس آف انڈیا یو للت کی طرف سے بینچ کے صدر نے کہا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی بینچ کے ذریعے سننے کے لیے موزوں ہے۔ انہوں نے مرکز کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت بھی دیا ہے۔ وہیں عدالت نے بنارس کے شاہی خاندان اور جمعیت علماء ہند کے نمائندوں سمیت مختلف فریقوں کی طرف سے داخل کردہ مداخلت کی درخواستوں کو بھی دائر کرنے کی اجازت دی ہے اور ان سے اس معاملے میں اپنے تحریری بیانات داخل کرنے کو بھی کہا ہے۔ وہیں سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 12 مارچ کو وکیل اشونی اپادھیائے کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضی پر مرکز سے جواب طلب کیا تھا، جس میں قانون کی بعض دفعات کی درستگی کو چیلنج کیا گیا تھا، جو کہ ملکیت اور مذہبی کردار کے حوالے سے جمود کو برقرار رکھنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ وہیں بی جے پی رہنما سبرامنیم سوامی، جنہوں نے اس معاملے پر عرضی دائر کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو اپیل ہے اس کو سنا جائے تاکہ رام جنم بھومی کے ساتھ ساتھ کاشی وشوناتھ مندر اور متھرا مندر کے معاملات کو بھی ساتھ لے کر ایکٹ کے تحت چھوٹ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اتر پردیش اے ٹی ایس نے ریاست کے مختلف اضلاع سے 8 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ مشتبہ افراد کو ہریدوار، میرٹھ اور نیپال کی سرحد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر ٹیرر فنڈنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اتر پردیش اے ٹی ایس نے تفتیش کے دوران ان کے پاس سے کئی مشکوک دستاویزات بھی برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ الزام ہے کہ ان کا تعلق بنگلہ دیشی تنظیم جماعت المجاہدین سے ہے۔ حکام سے موصولہ اطلاع کے مطابق اے ٹی ایس کی مختلف ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے سہارنپور سے محمد علی، مختار، کامل، لقمان اور ہریدوار سے علی نور اور مدثر اور دیوبند سے کامل، شاملی سے شہزاد اور نوازش اور جھارکھنڈ سے لقمان کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ نوجوانوں کو انتہا پسند نظریات کی طرف راغب کرتے تھے۔ وہیں اے ٹی ایس ٹیم کا دعویٰ ہے کہ ان سے کئی اہم ثبوت بھی ملے ہیں۔ اے ٹی ایس کی ٹیم تمام مشتبہ افراد کو ایک خفیہ مقام پر لے گئی ہے جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ وہیں سپریم کورٹ نے 10 اکتوبر کو مرکز اور دیگر لوگوں سے ایک عرضی پر جواب طلب کیا ہے، جس میں مسلمانوں میں طلاق کی تمام اقسام بشمول طلاق کنایہ اور طلاق بائن کو کالعدم اور غیر آئینی قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ جسٹس ایس اے نذیر اور جے بی پادیوالا کی بینچ نے وزارت قانون و انصاف، وزارت اقلیتی امور اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ کرناٹک کی سیدہ امبرین کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ طرز عمل منمانی، غیر معقول اور مساوات، عدم امتیاز، زندگی اور مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ وہیں کولکتہ کے کچھ علاقوں میں 12 اکتوبر تک 4 یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پیش رفت شہر میں فرقہ وارانہ تشدد کی اطلاع کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق کولکتہ کے مومن پور علاقے میں ہفتے کی رات میلاد النبی کے موقع پر جھنڈوں کو لے کر جھڑپیں ہوئی تھی اور اگلی رات جو ہے پڑوسی علاقے میں کئی گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور کاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ وہیں بی جے پی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ تشدد کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہندوؤں کے کئی کاروبار اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دراصل مغربی بنگال بی جے پی کے صدر کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس وقت انہیں حراست میں لیا جب انہوں نے پیر کو تشدد سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی کوشش کی۔ وہیں ترنمول کانگریس کے جنرل سیکرٹری کنال گھوش نے بی جے پی پر گدھ کی سیاست میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ پولیس صورتحال کو قابو میں لا چکی ہے، لیکن بی جے پی جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر رہی ہے۔ اس طرح کا الزام انہوں نے عائد کیا ہے۔ بڑھتے حال میں خبروں کی طرف، یوکرین نے ماسکو کی طرف سے تازہ ترین میزائل حملوں کے بعد طلب کیے گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کے دوران روس پر دہشت گرد ملک ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ اجلاس روس کی جانب سے یوکرین کے 4 علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد طلب کیا گیا تھا۔ تاہم اس اجلاس کے دوران کیو پر ماسکو کی طرف سے مسلسل حملوں اور بم دھماکوں کا معاملہ چھایا رہا۔ اقوام متحدہ کے 193 ارکان یوکرین کے حصوں کو ضم کرنے کے خلاف روس کے اقدام پر تنقید کرنے کے لیے یو این جی اے میں لائی گئی قرارداد میں ووٹ دیں گے۔ سی این این کے مطابق رواں ہفتے اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ خیال ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی لگاتار جاری ہے۔ 8 اکتوبر کو یوکرین نے روس کو نشانہ بناتے ہوئے کرائمین
پل پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد روس نے یوکرین کے کئی شہروں بعد ایک کے بعد دیگرے کئی میزائل داغے ہیں، جس کے بعد وہاں تباہی کے مناظر اب بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ وہیں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے حکم کے بعد پہلے زیپوریزیا پر میزائل حملہ کیا گیا اور پھر کیو پر سب سے بڑا فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر سے کسی بھی قسم کے ویزے پر سعودی عرب آنے والے افراد اب وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے محرم کی شرط وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب خواتین بغیر محرم کے بھی عمرہ ادا کر سکیں گی۔ وزیر برائے حج و عمرہ نے کہا کہ حج اور عمرہ کے اخراجات میں کمی وہ کرنا چاہتے ہیں، تاہم اس کا دار و مدار بہت سی دوسری چیزوں پر ہے۔ وہیں مسجد الحرام کے توسیعی منصوبے کی لاگت 200 بلین سعودی ریال سے بڑھ چکی ہے۔ یہ مسجد الحرام کی توسیع کا تاریخ میں سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کا کام وہ جاری ہے۔ وہیں ملیشیا میں عام انتخابات آئندہ برس ستمبر میں ہونے تھے، لیکن وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب نے اپنی پارٹی کے دباؤ میں آ کر ملک میں سیاسی استحکام کی بحالی اور فوری انتخابات کے بہانے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں ملیشیا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ملاقات میں ملک کے بادشاہ عبداللہ رعایا الدین نے موجودہ سیاسی پیش رفت سے ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر میں نے ان سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی اجازت مانگی، جس پر بادشاہ نے اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ تحلیل کے بعد ملیشیا میں اب آئندہ چند ہفتوں میں انتخابات ممکن ہیں، جو کہ نومبر کے آخر میں ہو سکتے ہیں، تاہم حتمی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔